الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت في المدينة ومن مات في المدينة وجبت له شفاعتي أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین کرام، دوستو، بزرگو، کلام مقدس فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی. دعا ہے کہ رب العزت مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی خاص فضیلت یوں نہیں ہے کہ کوئی خاص اہتمام کے ساتھ اس میں کوئی اعمال کیے جائیں. البتہ اس کی اہمیت تب بڑھ جاتی ہے جب انسان یہ تصور کرتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. یہ رمضان المبارک کا جمعہ اگلے سال 1 سال کے بعد آئے گا، پھر شاید میری زندگی وفا کرے یا نہ کرے. رمضان المبارک کا یہ جمعہ آئندہ سال آئے گا، ایسے سورج طلوع ہوگا، ایسے غروب ہوگا، لیکن کسی کی زندگی وفا کرے یا نہ کرے، یہ روزے نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ ہمارا آخری جمعہ نہ ثابت ہو جائے. اس وجہ سے بندہ اہتمام کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ اس جمعہ میں عبادت کرتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے. اس جمعہ میں رمضان المبارک کے آخری ایام میں 2 کیفیتوں کو اللہ نے ایک ساتھ جمع فرما دیا. ایک کیفیت دکھ کی ہے اور ایک کیفیت خوشی کی ہے. دکھ کی کیفیت یہ ہے کہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو رہا ہے. یہ اللہ کا مہمان آیا تھا، یہ جا رہا ہے. یہ روزے ہم سے جا رہے ہیں. یہ ایک فرض 70 کے برابر، ایک نفل کا ثواب فرائض کے برابر، یہ نعمتیں چند دنوں کے بعد ہم سے ختم ہو جائیں گی. اس بات کا دکھ ہے. خوشی اس بات کی ہے
کہ اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور ہم نے کوشش کی کہ ہم اللہ کے احکامات اور فرائض اچھی طرح بجا لائیں اور اللہ ہمیں اس میں سرخرو فرمائے۔ اس کوشش میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے اور اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا اور عید الفطر ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، لیلۃ الجائزہ انعام کی رات اللہ نے عطا فرمائی، اس بات کی خوشی ہے۔ تو خوشی اور دکھ، خوشی اور غم، یہ اللہ نے دونوں ایک ساتھ رکھ دیے۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات ہے، آخری ایام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے میری لخت جگر ذرا قریب ہو۔ آپ نے اپنا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سرگوشی فرمائی اور بی بی رونے لگیں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر قریب آؤ۔ قریب آئیں تو آپ نے کوئی بات کی تو بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ وہ جو کیفیت تھی، ایک بار آپ روئی تھیں، ایک بار مسکرائی تھیں، اس کی حقیقت کیا تھی؟ تو حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میرے ابا جان نے جب پہلی مرتبہ ارشاد فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو اور میں روئی تھی، وہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تجھ سے جانے والا ہوں، میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، اب مدینہ تو ہوگا مدینہ والا نہیں ہوگا، مسجد نبوی کا مصلی تو ہوگا امام نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے ابا جی کی بات سن کر بے اختیار رو پڑی۔ پھر میرے ابا جی نے مجھے کہا کہ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے قریب ہو۔ دوبارہ جب میں قریب ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے خاندان میں جو ہستی سب سے پہلے مجھے جنت میں ملے گی تو ہی میری لخت جگر ہوگی۔ چنانچہ میں مسکرا پڑی کہ یہ عارضی جدائی ہے، اس جدائی کے بعد میں اپنے ابا جی سے جا کر مل لوں گی۔ تو دکھ اور خوشی کی کیفیت ایک ساتھ اللہ نے جمع فرمائی۔ چنانچہ 6 ماہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 6 ماہ کے بعد حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا اگر آپ منظر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا، صحابہ فرماتے ہیں قد اظلم المدینہ، مدینہ میں اندھیرا چھا گیا، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ باقی صحابہ کی بات کو ایک طرف اگر رکھیں، حضرت عبداللہ بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ عاشق رسول تھے، وہ عاشق اور محبت کرنے والے صحابی تھے۔ فرماتے کبھی مجھے کوئی کام ہوتا، میرے دل میں ہوتا جلدی سے کام ختم کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں کھیتی باڑی کرتا تھا، کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا بیلوں کے ذریعے، مجھے کسی نے آ کر خبر دی مات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ میری آنکھیں تھیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے وہ نہیں رہے، تو اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری آنکھیں واپس لے لے۔ مستجاب الدعوات تھے، فوراً ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں پراگندہ بال، اگر وہ کسی سے رشتہ لینے جائیں تو انہیں انکار کر دیا جائے، قرض لینے جائیں تو انہیں کوئی قرض نہ دے، لیکن اللہ کی اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ انہی صحابہ میں سے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید نے جیسے ہی اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کی، فوراً نابینا ہو گئے اور پوری زندگی انہوں نے ایسے ہی گزاری۔ جدائی کا عالم یہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھوڑ کر دمشق چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑ کر جا رہے ہو، تم تو مؤذن رسول ہو،
تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مسجد کا مؤذن نہیں مقرر فرمایا، آپ تو ہمہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آپ قباء میں ہیں تو بلال قباء میں اذان دے رہے ہیں، آپ مسجد نبوی میں ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اذان دے رہے ہیں، آپ حج یا عمرہ کے لیے بیت اللہ میں گئے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اذان دے رہے ہیں، آپ غزوہ بنی مستلق میں گئے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اذان دے رہے ہیں۔ جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گئے ہیں، اقامت اور اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، لیکن آپ کے وصال کے بعد جدائی برداشت نہ ہوئی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا شہر رسول چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہو؟ فرمایا جب میں پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا، میرے آقا وہ اجالوں کے نبی، وہ سویروں کے نبی، وہ قاب قوسین جن کی راہ گزر، سدرۃ المنتہا جن کی منتظر، وہ نبی میرے سامنے ہوتے، میں ان کا دیدار کرتا، اپنی آنکھوں کو سیراب کرتا، اپنی پیاس بجھاتا، لیکن آج جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہوں گا وہ ہستی میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگی، بلال برداشت نہ کر پائے گا، اس وجہ سے چلا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 1 سال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا بلال یہی دوستی تھی، یہی محبت تھی، میرا شہر چھوڑ کے چلے گئے ہو۔ میں نے تو اپنی امت کو یہ سبق دیا تھا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ، تم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے اسے چاہیے فلیمت فی المدینہ، اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ من مات فی المدینہ، جو مدینہ میں مرا وہ قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر اٹھے گا، وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو، آپ کی جدائی کو حضرت بلال نے برداشت نہ کیا، برداشت کر نہ سکے، اور آپ کی لخت جگر کے دکھ کا، آپ کی جدائی کے اس غم اور رنج کا عالم یہ تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے درد کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ یوں فرمایا کرتی تھیں صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، جو مجھ پر غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صب علی الایام سرنا لیالیا، اگر یہی غم، یہی رنج، یہی دکھ جو مجھ پر میرے ابا کی جدائی میں ٹوٹے ہیں، اگر یہ دنوں پر پڑتے تو دن کالی سیاہ راتیں بن جاتے۔ میں نے برداشت کیا، مدینہ والوں نے برداشت نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب گئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کو 3 دن گزر چکے ہیں، بثلاثۃ ایام، 3 دن گزرے ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتا ہے اور آ کر کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سے اپنے آپ پر ظلم ہو جائے اور تم کوئی گناہ کر بیٹھو اور تم توبہ کرنے لگو، اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دو اور ان سے توبہ استغفار کے لیے درخواست کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تم بھی اللہ سے مغفرت مانگو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے لیے اللہ سے استغفار اور مغفرت مانگیں۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ التَّوَّابَ الرَّحِيمَ، اللہ نے تمہارے گناہ کو معاف کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیہاتی مخاطب کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں آیا کرتے تھے، آپ سے عرض کرتے تھے، اب آپ تو زیر زمین چلے گئے، آپ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ کی یہ آیت، اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان ابھی تک
باقی ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ ہم اسی طرح آپ کے پاس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے گناہوں کی معافی کے لیے استغفار فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں امام عتبی کو زیارت ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ اس اعرابی کو خبر دے دو جو یہ اشعار بھی پڑھ رہا ہے۔ وہ اشعار اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر جو پڑھ رہا تھا وہ آج مواجہ شریف پر وہ اشعار لکھے ہوئے درج ہیں۔ آدھے اس ستون پر، دو اشعار دوسرے ستون پر، درمیان میں آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں پر وہ اشعار آج بھی درج ہیں۔ جو اشعار کہے اس اعرابی نے وہ یہ تھے یا خیر من دفنت من القاع اعظمہ فطاب من طیبہن من القاع والاکم، اے زیر زمین جانے والے کائنات کے انسانوں میں سے سب سے بہترین ذات، یا خیر من دفنت من القاع اعظمہ فطاب من طیبہن من القاع والاکم، آپ کے زیر زمین جانے سے دھرتی کا ہر ذرہ ذرہ مہک اٹھا ہے۔ آپ جب اس دھرتی میں تھے آپ کی سخاوت، آپ کا جود، آپ کا کرم اور سخا لوگوں میں عام تھا۔ آپ کا ریح مرسلہ جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور اس کو یہ فرق نہیں ہوتا یہ پتلی گلی ہے یہ بڑی گلی ہے، یہ بڑے آدمی کا گھر ہے یہ چھوٹے آدمی کا گھر ہے، ہر گھر میں باد صبا پہنچتی ہے۔ ایسے ہی آپ کی سخاوت، آپ کا کرم ایسے ہی ہر گھر میں پہنچا۔ فیہ، اور وہی جود اور کرم آپ کے اس روضے میں بھی ہے۔ فیہ الجود و فیہ کرم، اس میں کرم بھی ہے، اس میں عفت بھی ہے، اس میں جود بھی ہے، اس میں سخاوت بھی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو تم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہو وہ تو اپنی آوازوں کو پست کر لو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے تم ایک دوسرے کو زور زور سے بلاتے اور پکارتے ہو، باہم ایک دوسرے سے زور سے باتیں کرتے ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے زور سے تم نے باتیں نہیں کرنی۔ اگر تم نے ایسے کیا تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر اگلی آیت سورہ توبہ کی آیت پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 23۔ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، آپ مجھے بتائیں کہ سرپرست کون ہوتا ہے؟ سرپرست کون ہوتا ہے؟ والد ہوتا ہے۔ سرپرست کون ہوتا ہے؟ بڑا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، جو تمہارے والدین ہیں وہ تمہارے سرپرست ہیں، جو تمہارے بڑے بھائی ہیں وہ سرپرست ہیں۔ اگر یہ تمہارے والدین اور تمہارے بھائی ان استحبوا الکفر علی الایمان، وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، ایمان نہ لائیں، کفر پر رہیں، تو اللہ نے فرمایا لا تتخذوا اخوانکم وآباءکم، اپنے آبا کو، اپنے والدین کو، اپنے بھائیوں کو پھر سرپرست نہ بناؤ، کیونکہ انہوں نے ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اگر تم نے انہیں سرپرست بنایا ان کافروں کو جو ہیں تو تمہارے والدین ہیں، تو تمہارے بھائی ہیں، تو تمہارے قریبی عزیز، لیکن تم نے انہیں سرپرست بنایا کافر ہونے کے باوجود۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تمہارا نام ظالموں کی لسٹ میں لکھ دیا جائے گا، تم پر یہ FIR کر دی جائے گی۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُم وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارے آبا، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، ازواجکم، تمہاری بیویاں، بیوی ہے تو تمہارا شوہر، ازواجکم وعشیرتکم، اور تمہارے رشتہ دار، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں جماعت تو آگے کی بات ہے نا، جماعت کا لیڈر تو آگے ہے نا،
کہ محبت اپنے جماعت کے لیڈر سے کرو، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ تو نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے ان قریبی عزیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرتے ہو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کہیں اللہ تم پر عذاب نہ بھیج دے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، مہینہ رمضان المبارک کا ہے، کیفیت جدائی کی ہے، رمضان جا رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے اعمال سے کیا دکھ رہا ہے؟ ہمارے اعمال سے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی ہے؟ ہم مسجد نبوی میں جہاں حکم یہ ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، شور نہ کرو، آوازیں اونچی نہ کرو، وہاں پر ہم اونچے اونچے وہ گالیوں کے نعرے لگاتے ہیں، یہ ہمارا ایمان تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ان استحب الکفر علی الایمان، جو کفر کو محبوب رکھتا ہو، ایمان پر کفر کو ترجیح دیتا ہو، تم اسے اولیاء نہ بناؤ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازوں کو کنڈیاں لگائی جا رہی تھیں، آپ نے مستریوں سے فرمایا کہیں دور لے جاؤ جہاں پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آواز نہ آئے کہ صاحب روضہ کو اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی آپ کو اللہ مدینے لے جائے، مدینہ طیبہ میں آپ دیکھو، آپ کو وہاں جنریٹروں کی آواز نہیں آئے گی، وہاں شور شرابہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک جملہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، جو میرے مدینہ والوں سے دشمنی کرے گا، جو میرے مدینہ میں کوئی بے ادبی کرے گا، اللہ اس کو نمک کی طرف پگھلا کے رکھ دے گا، اللہ اس سے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ جن لوگوں نے، آج میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، جن لوگوں نے گستاخی کی ہے، بے ادبی کی ہے، وہاں پر جہاں پر بولنا منع تھا وہاں نعرے لگائے، تو اللہ نے انہیں سزا یہ دی۔ یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، ایک بندہ وہاں پر گیا مدینہ طیبہ میں، رات کو اس نے دہی کھائی اور ساتھیوں سے کہنے لگا یار ہندوستان کا دہی جو ہے وہ بڑا اعلیٰ اور میٹھا ہے، یہاں کا دہی کھٹا ہے۔ جب اس نے یہ کہا، رات کو سویا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آپ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے، تمہیں میرے شہر کا دہی کھٹا لگتا ہے۔ صبح جب ہوئی، پاسپورٹ گم ہوا، اس کے اسباب ایسے بنے، اس کو اٹھا کر ہندوستان میں پھینک دیا گیا۔ ایسے ہی ان کے ساتھ ہوا، ہتھ کڑیاں 150 لوگوں کو لگائی گئیں، ان کے ویزے منسوخ کیے گئے، مدینہ طیبہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان پر پابندی لگائی گئی کہ مدینہ کے گستاخ ہیں۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے، من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ، حج کے لیے تو اللہ کا حکم یہ ہے، ان استطاع سبیلا، اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ایک بار اللہ کے گھر کا حج کر لو۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے، اپنے مدینے سے اس قدر محبت ہے کہ پہلے جس شہر کو یثرب کہا جاتا ہے، میرے آقا کے قدم لگے ہیں، ان قدموں کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو مدینۃ النبی کہا جانے لگا۔ بیماریاں ہی بیماریاں تھیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکات شریف کھولیں، بخاری شریف کھولیں، وہاں پر آپ کو یہ حدیث ملیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ کی مٹی لو، اگر کسی کے ناسور نکل آیا، کسی کے پھوڑے نکل آئے، کسی کو جزام ہوا، کوئی بیمار ہوا، مدینہ کی مٹی لو، مدینہ کی مٹی سے اپنے تھوک کی آمیزش سے ملاؤ اور یوں کہو بسم اللہ تربت ورزینا بریقت بازینا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ، اپنے لاب دہن کے ساتھ، مدینہ کی اس مٹی کے ساتھ اللہ سے شفا طلب کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اس بندے کو شفاء کاملہ عطا فرما دیں گے۔ آج بھی آپ تجربہ کر کے دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو طاقت رکھتا ہو، عرض کر رہا تھا اللہ نے تو ایک بار فرمایا نا، جو طاقت رکھتا ہو حج کر لے۔ میرے آقا نے فرمایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے۔ جو مدینہ میں مرا، قیامت کے دن وہ میرا پڑوسی بن کر اٹھے گا، وجبت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ آخری جمعہ ہے، جدائی کی کیفیت میں عرض کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ یہ آیات سنائی۔ کچھ ایسے اللہ کے مومن بندے ہیں، وہ راتوں کو اپنے بستروں پر کم سوتے ہیں،
کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت ہوتا ہے پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اماں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے، قیام کرتے رہے، سجود کرتے رہے، یہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ گناہ تو انہوں نے کیا نہیں ہے، یہ استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا ویسے نہیں کر سکے، ما عرفناک بحق معرفتک، اللہ جیسے تیرے پہچان کا حق تھا، جیسے تیری معرفت کا حق تھا ویسے تجھے نہ پہچان سکے، ویسے تیری معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اللہ جیسے روزے رکھنے تھے ویسے نہ رکھ سکے، جیسے قیام کرنا تھا ویسا نہ کر سکے، جیسے سجدے کرنے تھے، جیسے راتوں کو جاگنا تھا وہ نہ کر سکے، اس لیے اللہ معافی مانگتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، استغفار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آپ سلام پھیرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور سے کہو اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے فرمایا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب سوال یہ ہے پڑھی تو اس نے نماز ہے، کیے تو سجدے ہیں، کہا تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ ہے، پڑھا تو سبحانک اللہم و بحمدک ہے، استغفر اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی عظمتیں، اللہ کی شان اور رفعتیں اس قدر ہیں کہ اللہ کے سامنے اس طرح عبادت نہ کر سکے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔ فرمایا ایسے سجدے نہ کر سکے، انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن فإنہ یراک، اگر یہ کیفیت تیرے اندر پیدا نہ ہو سکے کہ اللہ کو تو دیکھ رہا ہے، کم از کم دل میں نماز کے اندر یہ سوچ لیا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیات نہ ہوں، سلام کے بعد استغفر اللہ تو بنتا ہے، رمضان کے بعد تو استغفر اللہ بنتا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ عید کی رات آئے گی، اس رات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اس رات کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔